شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں رات ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس قدر غفلت زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فضیلتوں والی رات ہے، تقدیر لکھوانے والی رات ہے، اور وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برسانا شروع کی۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب برات ہے، اور شب برات کا مطلب نجات، یعنی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بے حساب لوگوں کی قسمت اور فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرماتے تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، مگر اس رات اللہ مشرک، کنیاں رکھنے والے اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتے۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 دونوں عیدوں کی رات۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے، جب کوئی بھی انسان شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر
خوش و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے، جو بندہ رزق اور روحانیت، بندش اور علم، صحت، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صادق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورۃ فاتحہ، سورۃ ملک، سورۃ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر وجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر دست دعا اٹھا کر آنسو بہائیں اور امید رکھیں اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا تو آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبلہ بنی کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری احادیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں، تمہارے رزق اتار دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک روایت میں ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، اپنا باز رکھنے والا شرابی، قتل کرنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں برکتیں چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اس رات میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14، 15 تاریخ روزوں کا اہتمام فرماتے، لہٰذا اس حدیث سے روزہ رکھا جائے تو معاجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں تاکہ آتش بازی کرنا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس سے میں نے لڑائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، ان میں مجھ سے زیادہ فرائض محبوب ہے اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک قرب حاصل ہوگا اور اس کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، آئیں آپ کو بتاتے ہیں شب برات کو میاں بیوی کا ساتھ سونا کیوں ضروری ہے۔ سمجھا جاتا ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، محض ایک روایت ہے، اور اگر اس روایت کو میاں بیوی کے ساتھ نہ سویا تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے کس پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ بات سننے میں عام لگتی ہے، لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو
راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ہم نے صرف اس سوال کا جواب دیا کہ بلکہ شب برات کی اس اصل روح اور اس رات کی اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات کی فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات اور گناہوں سے توبہ کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں ہے جو اس اعمال کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہے۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازواجی تعلقات کو عبادت کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کوئی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچو۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، شیطان درمیان میں دخل نہ دے سکے۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات میں عبادت میں مشغول ہو کر شریک ہو کر حیات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس سے ازواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو بہترین موقع ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے جو آپس میں تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزارے۔ نمبر 4، ازواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازواجی تعلق انسان کی فطرت ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا۔ شب برات کو اگر میاں بیوی کی ایک ساتھ گزارتے ہو تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب برات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا ضروری ہے۔ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ شب برات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام نے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادات، استغفار اور نوافل نمازوں کو زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائزہ ہے، مگر اسے شرعی لازمی عمل سمجھا جاتا ہے، درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ شرعی عمل ہے۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔